ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو، سپرد کرو تو اہل کے سپرد، نہ اہل کے سپرد نہ کرو۔ اور جب بھی تم کوئی فیصلہ کرو تو فیصلہ عدل کے مطابق کرو، عدل کے تقاضوں کے مطابق کرو۔ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، عدل تقوی کے قریب لے جاتا ہے، تقوی کی علامت ہوتا ہے عدل۔ عدل کا حکم تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر آپ کا واسطہ دشمنوں سے بھی پڑ جائے تب بھی عدل سے کام لو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی گروہ کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی تمہیں ایسے راستے پر نہ ڈالے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ ہر حال میں عدل کرو، یہی تقوی کی طرف لے جانے والا ہے عدل۔ عدل کا ترجمہ ہم انصاف کرتے ہیں۔ انصاف تو کہتے ہیں برابری کو، اور عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق پوری طرح ادا کرنے کو۔ انصاف برابر برابر دینے کو کہتے ہیں، اور عدل جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق دینے کا نام عدل ہے۔ تو انصاف سے بڑھ کر ہے عدل، عدل جو ہے وہ انصاف سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں سب کو برابر برابر دیا جائے، کبھی کم زیادہ ہوتا ہے، کسی کا حق زیادہ ہے، کسی کا حق کم ہے۔ جس کا حق زیادہ ہے آپ کو اتنا دینا ہوگا، جتنا جس کا حق بنتا ہے حقدار کو اس کا حق پہنچانا، اور اتنا ہی پہنچانا جتنا کہ اس کا حق بنتا ہے، یہ عدل ہے۔ اور انصاف یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابری کرنا۔ تو ظاہر ہے کسی کا حق کم ہوگا، کسی کا زیادہ ہوگا، تو یہاں تو انصاف نہیں ہو سکتا۔ انصاف یہ ہے کہ آپ معاشرے کے ہر فرد کو ایک نظر سے دیکھیں، اور یہ عدل اور یہ انصاف یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اختیار ہے۔ کسی کے پاس کسی محکمے کا اختیار ہے، کسی کے پاس ملک کا اختیار ہے، کسی کے پاس صوبے کا اختیار ہے، کسی کے پاس اپنی یوسی کا اختیار ہے، کسی کے پاس اپنے ادارے کا اختیار ہے، کسی کے پاس اپنی سوسائٹی کا اختیار ہے۔ جس کے پاس جتنا اختیار ہے اس کو اس اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے ساتھ برابری کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور جس کا جتنا حق بنتا ہے تو اس کو اتنا حق برابر دیا جائے، کوئی کمی نہ کی جائے اس کے اندر۔ اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر آپ کسی کو زیادہ دے دو، کسی کو کم دے دو، یہ عدل کے منافی ہے، انصاف کے بھی منافی ہے۔ آپ کسی کا حق اس کو دو ہی نہیں، ایک حقدار ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے، آپ نہیں دیتے تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ اسی لیے اسلام میں عدل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عدل سے کام لو، اس میں انصاف شامل ہے، انصاف بھی شامل ہے اس میں۔ تو یہ تو ذمہ داری ہے اختیار والوں کی، جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ کیا کریں؟ اب ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے،
میرے پاس تو اختیار نہیں ہے، آپ کے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہم اور آپ کیا کریں؟ تو ہمارے لیے فرمایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اہل لوگوں کے حوالے امانت کرنا یہ ایک عام فرد کا فرض بھی ہو سکتا ہے اور صاحب اختیار کا فرض بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا فرض اس طرح ہے کہ جب ہم سے کوئی رائے پوچھی جائے، جب ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کس کو حقدار سمجھتے ہو، کہ آپ کا اختیار کس کو ملے، آپ کی ذمہ داری کس کو ملے، آپ کا منصب کس کو ملے، آپ کے اوپر کس کو سربراہ بنایا جائے، آپ کا ایم این اے کون ہو، آپ کا ایم پی اے کون ہو، آپ کی یو سی کا چیئرمین کون ہو، آپ کے ادارے کا سربراہ کون ہو، جب آپ سے پوچھا جائے، آپ سے رائے مانگی جائے تو آپ اس موقع کے اوپر یہ فیصلہ کریں، آپ صحیح فیصلہ کریں، آپ درست فیصلہ کریں۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ آپ ایسے شخص کے حق میں رائے دیں کہ جو شخص اس کا اہل ہو، جو اس منصب اور ذمہ داری کا اہل، ایسے شخص کو رائے دیں۔ یہ مت دیکھیں، آج کل سب سے بڑی بات جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی پارٹی کتنی بڑی ہے، اس کا جتھا کتنا بڑا ہے، اس کا گروہ کتنا بڑا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اخلاق دیکھا جاتا ہے، نہ کردار دیکھا جاتا ہے، اور نہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بات یہ کرتا ہے وہ حق بات کرتا ہے یا نہ حق بات کرتا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ ظلم تو نہیں کرتا۔ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، رائے دیتے وقت کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا، آنکھیں بند کر کے پارٹی بازی ہے، شخصیت پرستی ہے، قوم پرستی ہے، قبیلہ پرستی ہے، عصبیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی عصبیت فلیس منا، جس نے عصبیت کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور لوگوں کو عصبیت کی طرف بلایا، قوم پرستی کی دعوت دی، تو وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے نہ سمجھے۔ آج ہم تو اس قوم اور برادری کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس کے حق میں رائے دے رہے ہیں وہ اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا گیا، تقوی کی بنیاد پر کیا گیا، اخلاق کی بنیاد پر کیا گیا، ان کی شخصیت کو دیکھا گیا کہ دین کے اعتبار سے ان کی شخصیت کیسی ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بحفاظت آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں ان کا کردار کیا ہوگا، یہ دیکھا گیا۔ اس بنیاد پر ان کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نامزد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو انہوں نے موقع دیا کہ مسلمان خود فیصلہ کریں، اور ان کے لیے بھی پھر مسلمانوں نے جب ان پر اعتماد کیا تو ان کے حق میں بیعت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک مجلس نے نامزد کیا، اس مجلس کا تقرر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر کے گئے تھے، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مجلس نے 6 افراد کی مجلس تھی جس نے ان کا نام تجویز کیا، مسلمانوں کے سامنے رائے رکھی، مسلمانوں کے سامنے مشورہ رکھا، اور مسلمانوں نے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عام بیعت ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی ہوا، اسی مجلس نے ان کو نامزد کیا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بیعت ہوئی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ امانت کو، دیانت کو، صداقت کو، عدالت کو، شجاعت کو، تقوی کو، للہیت کو، خوف خدا کو، پرہیزگاری کو، کردار کو، اخلاق کو آپ نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں اور بس یہ دیکھیں میری قوم کا ہے، میری برادری کا ہے،
میری زبان بولنے والا ہے، ہماری اور اس کی کاسٹ ایک ہے، میں چٹھا ہوں تو وہ بھی چٹھا ہے، میں ملک ہوں تو وہ بھی ملک ہے، میں چغردئی ہوں تو وہ بھی چغردئی ہے، ٹھیک ہے، میں سدوزئی ہوں تو وہ بھی سدوزئی ہے، میں تارڑ ہوں تو وہ بھی تارڑ ہے، میں شیخ ہوں تو وہ بھی شیخ ہے۔ بھائی یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے، جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کی روح سے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل لوگوں کے حق میں رائے دیجئے۔ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے، 76 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم یہ صورتحال بھگت رہے ہیں۔ ہم نے اہل لوگوں کو ووٹ نہیں دیے، ہم نااہل لوگوں کو، اپنی قوم، برادری، قبیلہ، خاندان کو دیکھ کر، بڑی شخصیت دیکھ کر، مال والا دیکھ کر، بڑی پارٹی کا حصہ دیکھ کر ہم نے فیصلے کیے، ہم نے ووٹ دیے، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان کا برکس نکال کے رکھ دیا ایسے لوگوں نے، کیونکہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، ہم نے قرآن حکیم کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھا۔ تو آج پاکستان اس نہج کو پہنچ گیا ہے کہ معاشی طور پہ دیوالیہ کی حدوں کو چھو رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے سیاسی جماعتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنی معروف پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، ان کی کیا اخلاقیات ہیں؟ ان میں جو افراد آتے ہیں ان کی کیا اخلاقیات ہوتی ہیں، ان کا کیا کردار ہوتا ہے؟ سوائے چند گنتی کے چند نام ہیں جو ان جماعتوں، معروف جماعتوں کے اندر، کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چلو شریف لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ایک غلط راستے پر چل پڑے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے وہ ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، بس صرف یہ کہ انہوں نے ایک خاص طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر، اپنے مال اور دولت کی بنیاد پر، اپنی قوم اور قبیلے کی بنیاد پر، اور پارٹیوں میں پر بھی قابض ہیں، اور ایک ایک خاندان کے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں، رشتہ دار ہیں آپس میں، اور لوٹ کھسوٹ کرنے میں یہ سارے ایک ہیں۔ پاکستان کے یہ جو امانت ہے، دیکھیں ایک فیصلہ ہم کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں، دوسرا فیصلہ پھر جن کو رائے ہم دیتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی نااہل۔ ظاہر ہے جب ہم نااہل آدمی کو بٹھائیں گے تو آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اہل آدمی کو اختیار دے گا؟ وہ بھی نااہل کو ہی آگے اختیار دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے کے سارے کرپٹ لوگ بھرتی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے فیصلے، غلط فیصلے کا جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب تک ہم صحیح فیصلے نہیں کریں گے، ہم درست فیصلے نہیں کریں گے، قرآن حکیم، آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی ایسے لوگ ہیں کہاں، ذرا وہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جن کے بارے میں ہم فیصلہ کریں۔ یہ مسئلہ یہ کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو جیتتا چلا آ رہا ہے بس اسی کو ہی ووٹ دینا ہے ہم نے، جی ہم نے اپنا ووٹ ضائع تو نہیں کرنا۔ بھائی آپ دیکھو تو صحیح نا، دیکھیں کسی بھی حلقے کے اندر جب انتخاب ہوتا ہے تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مختلف جماعتوں میں سے ایسے نمائندے بھی آتے ہیں کہ جو واقعتاً اہل ہوتے ہیں، واقعتاً دیانتدار ہوتے ہیں، واقعتاً خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، واقعتاً وہ اہل ہوتے ہیں، ایسے نمائندے موجود ہوتے ہیں۔ بھائی تو آپ ان کا پتہ کریں نا، آپ معلوم کریں۔ آج پاکستان کے منظرنامے پہ جو معروف سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو پٹ گئی ہیں، اب آ جا کے لوگ جماعت اسلامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی والے بہرحال پھر بھی دیانتدار لوگ ہیں، ان کے اندر دیانت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اختلاف بہت ہوگا، بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات پہ کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ان کے اندر دیانت موجود ہے۔ جہاں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کے لیے آگے آگے موجود ہوتے ہیں، اور یہ بڑھ کر لوگوں کے سیلاب ہو، آفتیں آئیں، زلزلہ آئے تو ان کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ آگے بڑھ کر بلا تفریق خدمت کرتی ہے۔
تو ایسی مثالیں دینی جماعتوں کا میں ذکر کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک مدرسہ ایسا ہے کہ جس کے اس مدرسے کے تحت ایسی ویلفیئر آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے کہ وہ بڑا کام کرتے ہیں. وہ بیت السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. اسی طرح سے جامعۃ الرشید کراچی کے اندر ان کی ویلفیئر آرگنائزیشن کی مثال ہمارے سامنے ہے. اور بھی کئی دینی ادارے ایسے ہیں, کئی خانقاہیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بڑا اچھا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اور ان کے لوگ خدمت کے موقع کے اوپر آگے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں. اور کئی شخصیات بھی ایسی ہیں کہ جو آگے بڑھ کر میدان کے اندر جب ضرورت ہوتی ہے تو واقعتاً کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, ان کو تلاش کرنا پڑے گا, ان لوگوں کو مضبوط کرنا پڑے گا, ان کی تائید کرنی پڑے گی, ان کی سپورٹ بڑھانی پڑے گی اور ان کے لیے رائے عامہ ہموار کرنی پڑے گی. تب جا کے ہمارے درست فیصلے ہوں گے. جب فیصلے درست ہوں گے تو انشاءاللہ ماحول بھی درست ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ ذمہ داری لگائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, کہ جب نااہل آدمی کو اختیار سونپ دیا جائے تو بس پھر قیامت کا انتظار کرو. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نااہل شخص کو اختیار سونپا جائے تو واقعتاً یہ قرب قیامت ہے. یہ فتنوں کا دور ہے, یہ آزمائشوں کا دور ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان, کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے, جو شخص بھی برائی کو دیکھے, پہلے اس کو ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے. پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم برائی کو ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کریں گے. ہاتھ سے مٹانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس اختیار ہے, میرا اثر و رسوخ ہے, میری بات چلتی ہے, میری بات سنی جاتی ہے, میری بات کو مانا جاتا ہے, میری بات کو تسلیم کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام میں دیکھوں اور خاموش رہوں. یہ جائز نہیں ہے میرے لیے. وہاں پہ مجھے بات کرنی چاہیے, مجھے اپنی رائے آگے رکھنی چاہیے. مجھے یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہاں پہ کہیں صرف زبان سے بات کر کے معاملہ حل ہوتا ہے تو ہم زبان سے بات کریں. کہیں اگر اس سے آگے بڑھ کر کوئی اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے تو وہ اسٹیپ لیں. دیکھیں, یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے. ہم ایک آئین کے تحت یہاں پر کام کرتے ہیں. پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے, اسلام کی روشنی میں اس کو تشکیل دیا گیا ہے اور آئینی جد و جہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. دستور نے ہمیں پابند کیا ہے. حتیٰ کہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, کسی بھی محکمے میں چلے جائیں, آپ کسی سوسائٹی میں بھی اگر رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک دستور العمل ہے, وہاں کے بھی ضابطے ہیں, وہاں کے بھی اخلاقیات ہے, وہاں پہ بھی کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے. یہ سب چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں. تو بہرحال ہمیں جو ذمہ داران ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھائیں, اور جو وہاں پہ رہائشی ہیں جیسے اس ادارے کے ممبران ہیں اور کسی اس ملک کے شہری ہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اخلاق اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرض کو نبھائیں, ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. جہاں جتنا ہمارا اثر و رسوخ ہو ہم اس کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کریں. خاموش بیٹھنا, خاموشی کے ساتھ رہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے. تو پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان جن مشکل حالات سے گزر رہا ہے, اس کے اندر ایک چیز, جو دو باتیں میں خلاصتاً عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اپنے فیصلے درست کرنے ہوں گے پاکستان کے حق میں. پاکستان اسلامی ملک ہے, یہاں کے جتنے اختیار والے لوگ ہیں ان کو چنتے وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم اہل لوگوں کا انتخاب کریں, اور وہ اہل لوگ آپ کو اگر معروف پارٹیوں میں نہیں ملتے نہ ملیں, آپ ان پارٹیوں کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں کہ کوئی تو ہوگا جو دین کا علم بلند کیے ہوئے ہوگا, جو امانت اور دیانت کا پیکر ہوگا, جو حق کی بات کرتا ہوگا. آپ اس کے حق میں رائے دیجئے, اس کو تلاش کیجئے, اس کو مضبوط کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں پر بھی ہم اپنے خاندان میں کہیں, ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی غلط راستہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. نہیں, خاموش نہیں رہنا چاہیے.
جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت انداز سے، خیر خواہی کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ اگر اپنی بات کی جا سکتی ہے تو ہمیں اخلاق اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کرنی چاہیے، اور مسلسل کرنی چاہیے، اور ہر سطح پہ کرنی چاہیے، اور اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو دین پہ گامزن کرنے کے لیے، اخلاق پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں یہ فرض ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس کا اثر ہوتا ہے، بعض اوقات اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اگر اثر ہوتا ہے تو ہمیں دوہرا اجر ملے گا، اگر اثر نہیں ہوتا ہے تب بھی ہمیں اجر ملے گا، تب بھی اللہ کے ہاں تو ہم سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا، اپنی ذمہ داری ادا کی تھی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دو باتیں، اہل لوگوں کا انتخاب اور دوسرا یہ کہ حق بات کو کہتے رہنا، اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہ فرض صحیح طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کے حالات درست کر دے، اللہ تعالی ہمیں امن و سکون عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خوشحالی عطا فرمائے، معاشی حالات کی درستگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس ملک کو جو کہ اسلام کے نظام کے غلبے کے لیے قائم کیا گیا، اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو واقعتاً اس کام کو انجام دیں، اور پھر ہماری صفوں میں اگر انتشار ہے تو اللہ تعالیٰ اس انتشار کو بھی ختم کر دے، مسلمانوں کو مجتمع کر دے، امت مسلمہ کو متحد کر دے، تاکہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔